سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ کل بیان چل رہا تھا چغل خور کا اور چغل خوری کرنے کا کہ بڑا بوال ہے اور بڑا گناہ ہے، اور فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے زبان کی حفاظت کے لیے اور زبان کو کس طرح سے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صمت نجا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ سبحان اللہ، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور فرمایا گیا انا ابی ذرۃ ذر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الواحدۃ خیر من جلس السوء والجلس الصالح خیر من الواحدۃ املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 414 میں لکھا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تنہائی برے ہمشین سے بہتر ہے۔ تنہائی میں رہنا برے جو ہمسایہ لوگ ہیں جو ہمارے دائیں بائیں چلتے ہیں ان سے بہتر ہے، ہمشین سے بہتر ہے، اور اچھا ہمشین بہتر ہے تنہائی سے، اور بھلائی کا سکھانا بہتر ہے خاموشی سے، اور خاموشی بہتر ہے برائی کی تعلیم سے۔ یعنی کہ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے۔ اب آج جو گالی دیتے ہیں، گالی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ گالی تو ہمارا ایک تکیہ کلام ہے، گالی سے ہمیں بہت فیض ملتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک گالی کسی کو دیتا ہے تو کل مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچھو زہریلا پیدا فرمائے گا اور اس میں داخل فرما دے گا کہ وہ جب ڈسے گا تو ایسا لگے گا جیسے کہ 40 سال گزر گئے تو ابھی تک اس کا جھلجھلا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے کہ چغل خوری کے بارے میں فرمایا کہ خواجہ امام حسن بصری بڑے تابعین میں سے ہیں، حضرت خواجہ امام حسن بصری، کہ ایک آدمی نے آ کے آپ سے کہا، آپ کے خادم نے، کہ حضور آپ کی فلاں شخص نے چغل خوری کی ہے۔ زبان کو اسی لیے فرمایا گیا کہ زبان کو بڑی، اور منافقی کی پہچان ہے کہ جب منافق بولے گا تو کچھ نہ کچھ غلط بولے گا یا تو بولے گا ہی نہیں، منافق کی پہچان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب فرمایا کہ حضور آپ کی فلاں شخص نے برائی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کہ ٹھیک ہے، تو بازار جاؤ، بازار سے کھجوریں منگائیں، چھوارے منگائے، اور منگانے کے بعد میں تشت میں رکھ دیے اور اس پر رومال ڈال دیا اور ایک رکا لکھ کے، خط لکھ کے بھیج دیا، آ کے اس شخص کو دے دینا جس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس کے پاس میں بھیج دیا خادم کو لے کر۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری نے جب بھیج دیا تو انہوں نے دیکھا کہ کس لیے بھیجا ہے، بولے کہ خواجہ امام حسن بصری نے بھیجا۔ بولے کس لیے؟ بولے کہ آپ اسے پڑھ لو۔ جب دیکھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے اچھا کیا اور ہم اس پہ خوش ہو کے آپ کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے پلٹ میں لکھا ہوا تھا یہ کہ آپ نے جو ہماری چغل خوری کی ہے، غیبت کی ہے فلاں شخص سے، بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے ہمارے گناہ لے لیے اپنے نام اعمال میں اور اپنی نیکیاں ہمیں دے دی، تو قیامت کے دن ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو ہم نے خوش ہو کے تمہارے پاس میں تحفہ بھیجا۔ خواجہ امام حسن بصری کا یہ قول ہے۔ اب آدمی چغل خوری کو چغل خوری نہیں سمجھتا، گالی کو گالی نہیں سمجھتا، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ گالی کسی کو نہ دے، اور فرمایا گیا ہے